بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ سعودی عرب کے اسیر صوبے میں عمرہ زائرین کی بس حادثے کا شکار، 20 جاں بحق، کئی زخمی۔ میکسیکو کے ڈیٹینشن سینٹر میں آگ، امریکہ جانے کے خواہش مند درجنوں مائیگرنٹس ہلاک۔ پاکستانی باپ کے بیٹے حمزہ یوسف سکاٹ لینڈ حکومت کی قیادت کریں گے، کہا نسلی تعصب کا سامنا کیا ہے، تجربے کا استعمال کریں گے۔ نئے مغربی ہتھیار یوکرین پہنچ گئے، کیو نے 14 ایرانی ڈرونز کو مار گرانے کا کیا دعویٰ، کئی جگہوں پر رشین حملے۔ مسجد اقصی سے فلسطینیوں کو باہر نکالنا اعلان جنگ ہے، حماس نے دی وارننگ، قدس میں یہودی آباد کاروں کے حملے۔ محمد بن سلمان کی ژی جن پنگ سے بات چیت، ایران سعودی صلح میں رول کی تعریف، رئیسی جلد دورہ کریں گے۔ اسکول میں شوٹنگ سے امریکہ سکتے میں، بائیڈن نے کانگریس سے کہا گن کنٹرول کے سخت قانون بنائیں۔ ڈوکلام مسئلے کے حل میں چائنا کا برابر کا رول ہے، بھوٹانی وزیر اعظم کا بیان، انڈیا کو لگا دھکا۔ عتیق احمد اور دوسروں کو امیش پال اغوا کیس میں عمر قید، بھائی اشرف بری۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل۔ شروعات کرتے ہیں ایک افسوسناک خبر سے۔ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کو لے جانے والی ایک بس ایک برج پر ٹکر کے بعد حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے بعد اس میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں کم سے کم 20 لوگ جاں بحق ہو گئے اور 2 درجن سے زیادہ زخمی ہوئے۔ سعودی میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ یہ حادثہ اسیر صوبے میں پیش آیا۔ اس حادثے سے مکہ اور مدینہ کے درمیان زائرین کو لے جانے کے معاملے میں جو چیلنجز ہیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ یہ حادثہ رمضان کے پہلے ہفتے میں پیش آیا، جو عمرہ زائرین کے لیے ایک مصروف وقت ہوتا ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان عمرہ ادا کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ 2 مہینوں بعد حج ادا کرنے کے لیے عازمین حج بھی پہنچنا شروع ہوں گے۔ سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ اس بس میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی تھی، جس کے بعد گاڑی ایک برج سے ٹکرا گئی اور الٹ گئی، جس کے بعد اس میں آگ لگ گئی۔ سرکاری میڈیا میں ویڈیو فوٹیجز بھی جاری کیے گئے ہیں جن میں جلتی بس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے حادثات سعودی عرب میں پہلے بھی پیش آئے ہیں۔ اکتوبر 2019 میں 35 غیر ملکی مدینے کے قریب 2 گاڑیوں کی ٹکر میں جاں بحق ہوئے تھے۔ رمضان کے دوران اس سانحے سے مسلم دنیا میں صدمے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ میکسیکو میں مائیگرنٹس کے ایک ڈیٹینشن سینٹر میں آگ لگنے سے درجنوں لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ امریکی سرحد کے قریب پیش آیا۔ آگ لگنے کی بھیانک تصویریں سامنے آئی ہیں۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فائر فائٹرز آگ بجھانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایمبولینس گاڑیوں میں زخمیوں کو لے جایا جا رہا ہے، کئی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ عہدیداروں نے کم سے کم 40 لوگوں کے مرنے کی تصدیق کی ہے اور 30 سے زیادہ دوسروں کو ہاسپٹلز میں شریک کیا گیا ہے۔ الگ الگ مقامات سے امریکہ پہنچنے کی امید میں لوگ میکسیکو آتے ہیں۔ ان میں سے کئی کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ایسے ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا جاتا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے مسجد اقصی سے زبردستی روزہ داروں کو باہر نکالنے پر اسرائیل کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ فلسطینیوں کے خلاف اعلان جنگ ہے اور مقدس مقام کی اسلامی پہچان کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔ حماس کے ترجمان سامی ابو زہری نے ایک بیان میں کہا کہ 50,000 سے زیادہ فلسطینی نمازیوں نے مسجد اقصی میں سخت پابندیوں کے باوجود تراویح کی نماز ادا کی۔ ابو زہری نے فلسطینیوں سے کہا کہ وہ ہر وقت مسجد اقصی میں موجود رہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی یہ کوششیں
ناکام ہوں گی۔ حماس ترجمان نے کہا کہ وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کی حکومت مسجد اقصی میں مسلمانوں پر حملوں کے لیے ذمہ دار ہوگی۔ انہوں نے عرب حکومتوں سے کہا کہ وہ فلسطینی نمازیوں کی تائید کریں۔ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی کہا کہ وہ اسرائیل کو حملوں سے باز رکھنے کے لیے اپنا رول ادا کرے۔ قدس کے مفتی اعظم شیخ محمد احمد حسین نے زبردستی فلسطینیوں کو مسجد اقصی سے باہر نکالنے کی مذمت کی اور کہا کہ یہ ایک سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حرکت سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی۔ شیخ حسین نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اپریل میں یہودیوں کے ایک اہم تہوار کے دوران یہودی آباد کاروں کے حملے تیز ہوں گے اور اس سلسلے میں منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اس دوران قدس میں یہودی آباد کاروں نے فلسطینیوں پر حملے کیے۔ ان حملوں کے سلسلے میں بعض لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے احتجاجی عوام نے کہا ہے کہ وہ عدالتی نظام میں تبدیلیوں کا منصوبہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے تک احتجاج جاری رکھیں گے اور اپنے تمام مطالبات پورے ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے زبردست دباؤ میں پیر کی رات عدالتی نظام میں تبدیلیوں کے منصوبے کو فی الحال روکنے کا اعلان کیا تاکہ خانہ جنگی کو ٹالا جا سکے اور بات چیت کو موقع دیا جا سکے۔ اسرائیل کی تاریخ میں اب تک کے سب سے بڑے مظاہروں کے بعد نتن یاہو نے یہ اعلان کیا۔ نتن یاہو عدالتی نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس منصوبے کے مطابق اسرائیل کی سپریم کورٹ کے اختیارات کم ہوں گے۔ احتجاجیوں اور اپوزیشن کا کہنا ہے کہ نتن یاہو اپنے فائدے کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں اور اس سے اسرائیل جمہوریت سے ڈکٹیٹرشپ میں چلا جائے گا۔ احتجاجیوں کے ایک لیڈر نے کہا کہ جب تک اس قانون کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جاتا ہم سڑکوں پر رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نتن یاہو اور ان کے ساتھی چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اگلے سیشن میں ڈکٹیٹر کا قانون لائیں۔ پارلیمنٹ کا اگلا سیشن اگلے مہینے ہونے والا ہے۔ احتجاجی لیڈر نے کہا کہ ان تبدیلیوں سے پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ سے زیادہ اختیارات حاصل ہو جائیں گے۔ نتن یاہو نے پیر کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ عارضی طور پر اس منصوبے کو ٹال رہے ہیں لیکن وہ عدالتی نظام میں سدھار کے پابند ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر ہزاروں لوگوں کے احتجاج کے بعد یہ خطاب کیا۔ اس احتجاج سے پورا اسرائیل ٹھپ ہو گیا ہے اور زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہوا ہے، جن میں ایئرپورٹس بھی شامل ہیں۔ کئی شہروں میں افراتفری کا ماحول تھا، مالز بند تھے، اسکول کالجز کو بھی چھٹی دے دی گئی تھی۔ فوجیوں نے بھی ہڑتال میں حصہ لیا۔ اس دوران اپوزیشن لیڈر بینی گینٹس نے کہا کہ یہ فیصلہ دیر آئے درست آئے کے برابر ہے اور وہ نئے قانون کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اسکاٹ لینڈ میں ایک پاکستانی نژاد مسلمان حمزہ یوسف حکومت کی قیادت کریں گے۔ انہیں اسکاٹ لینڈ میں حکمران پارٹی کا لیڈر چن لیا گیا ہے۔ وہ اس عہدے پر پہنچنے والے پہلے مسلمان ہیں۔ ان کا تعلق اسکاٹش نیشنل پارٹی سے ہے۔ 37 سالہ یوسف نے کہا کہ وہ نسلی اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے اس تجربے کا استعمال وہ تمام مائنورٹیز کے حقوق کی حفاظت کے لیے لڑائی لڑنے میں استعمال کریں گے۔ یوسف گلاسگو میں پیدا ہوئے تھے۔ 2011 میں جب وہ پہلی بار اسکاٹش پارلیمنٹ کے لیے چنے گئے انہوں نے انگلش اور اردو میں حلف لیا تھا۔ لیڈر چنے جانے کے بعد یوسف، ان کی بیوی اور ماں جذباتی ہو گئے اور اپنے آباء و اجداد کو خراج عقیدت پیش کیا جو 1960 کے دہے میں پاکستان سے اسکاٹ لینڈ آئے تھے۔ اس وقت وہ صحیح انگلش بھی نہیں بول سکتے تھے۔ اسکاٹ لینڈ میں حکومت کے سربراہ کو فرسٹ منسٹر کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ وزیر انصاف اور وزیر صحت رہ چکے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ 9/11 حملوں کے بعد گلاسگو میں بڑے ہوتے ہوئے انہوں نے نسلی تعصب کا سامنا کیا۔ انہوں نے یاد کیا کہ اس سیاسی سفر کے دوران انہوں نے کافی مشکل وقت دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اچھائی سکھائی، مجھے آن لائن ٹرولنگ کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ یوسف کے پاکستانی والد گلاسگو میں کامیاب اکاؤنٹنٹ رہے۔ ان کی ماں کا تعلق کینیا کے ایک ساؤتھ ایشین خاندان سے ہے۔ یوسف نے گلاسگو میں شروعاتی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے گلاسگو یونیورسٹی میں سیاست کے مضمون میں ڈگری حاصل کی۔ وہ 2012 میں اسکاٹش کیبنٹ میں شامل ہے۔ انہوں نے 2010 میں اپنی ہی پارٹی کی ایک سابق ورکر کرگل لیتھوس سے شادی کی تھی لیکن 7 سال بعد ان میں طلاق ہو گئی۔ بعد میں انہوں نے نادیہ الفلاح سے دوسری شادی کی۔ ان دونوں نے ان کی بیٹی کو اسکول میں داخلہ دینے سے انکار پر ایک نرسری اسکول کے خلاف قانونی لڑائی لڑی تھی اور جیت حاصل کی تھی۔
سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ریاض اور تہران کے درمیان صلح کرانے کی کوششوں کے لیے چائنا کی تعریف کی ہے۔ صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے بن سلمان نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان اچھے پڑوسیوں جیسے تعلقات کے لیے چائنا کی پہل کی تعریف کی۔ ایران اور سعودی عرب نے 7 سال بعد سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں بیجنگ میں کچھ دنوں کی بات چیت کے بعد ایک سمجھوتا ہوا۔ سعودی عرب اور ایران کے فارن منسٹرز نے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو حال ہی میں رمضان کی مبارکباد دی تھی۔ عہدیداروں کے مطابق زی نے پچھلے سال دسمبر میں ریاض سمٹ میں آپسی بات چیت کے دوران سعودی عرب اور ایران کے درمیان پل کا کام کرنے کی پیشکش کی تھی اور محمد بن سلمان نے اس کا ویلکم کیا تھا۔ منگل کی بات چیت کے دوران زی نے کہا کہ وہ تہران اور ریاض کے درمیان بات چیت کو اور آگے بڑھانے میں مدد دیں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سعودی عرب اور ایران اچھے پڑوسیوں کے جذبے کو سربلند رکھیں گے اور بیجنگ میں بات چیت کے نتیجوں کی بنیاد پر تعلقات کو بہتر بنائیں گے۔ چائنا کے صدر نے کہا کہ ان کا ملک عملی تعاون کے لیے تیار ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ایران نے سعودی عرب کے دورے کے لیے صدر ابراہیم رئیسی کو شاہ سلمان کی دعوت پر پازیٹو جواب دیا ہے اور جلد یہ دورہ ہو سکتا ہے۔ 19 مارچ کو سب سے پہلے محمد جمشیدی نے، جو صدارتی اسٹاف کے ایک عہدیدار ہیں، اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے ایرانی صدر کو دورے کی دعوت دی ہے۔ سعودی عرب نے سرکاری طور پر اب تک اس دورے کو کنفرم نہیں کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے امریکہ اور یورپی ملکوں کو وارننگ دی ہے کہ نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے کھڑکی ہمیشہ کھلی نہیں رہے گی۔ الجزیرہ چینل سے بات چیت کرتے ہوئے عامر عبداللہیان نے کہا کہ ایرانی ارکان پارلیمنٹ ایک ایسے منصوبے کو منظوری دینے کے لیے تیار ہیں جس کے تحت ڈیل کی بحالی کے لیے بات چیت کو محدود کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان اپریل 2021 میں ویانا میں نیوکلیئر بات چیت شروع ہوئی تھی، لیکن اب تک کسی سمجھوتے پر نہیں پہنچا جا سکا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اپنے سپاہیوں پر خطرناک حملوں کے باوجود سیریا میں اپنا مشن نہیں چھوڑے گا۔ سیریا کی وزارت خارجہ نے اتوار کو سیریا کی زمین پر امریکہ کے حملوں کی مذمت کی تھی۔ حالیہ عرصے میں ایران کی تائید رکھنے والے گروپس اور امریکی فوجوں کے درمیان سیریا میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی ترجمان جان کربی نے کہا کہ وہ پچھلے 36 گھنٹوں میں کسی نئے حملے سے واقف نہیں ہیں، لیکن ہم چوکس ہیں۔ امریکہ کی ٹینیسی ریاست میں ایک اسکول میں فائرنگ کے واقعے سے ملک سکتے میں ہے۔ اس واقعے میں 3 بچے اور 3 سٹاف ممبرز ہلاک ہوئے تھے۔ پولیس نے حملہ آور کو بھی گولی مار دی۔ یہ واقعہ 3 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کے ایک پرائیویٹ کرسچن اسکول میں پیش آیا۔ نیشنل ٹاؤن میں پیش آنے والے اس واقعے میں مارے گئے بچوں کی عمر 9 سال بتائی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ آور فائرنگ کرتے ہوئے اسکول میں داخل ہوا۔ اس کے گھر سے مزید ہتھیار برآمد ہوئے۔ مرنے والے سٹاف ممبرز کی عمر 60 اور 61 سال ہے۔ حملہ آور کی پہچان 28 سالہ آڈری بیل کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ حملہ آور 3 بندوقوں سے لیس تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسے سانحہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں گن وائلنس کو روکنے کے لیے مزید قدم اٹھانے چاہیے۔ انہوں نے ایک بار پھر امریکی کانگریس سے درخواست کی کہ وہ گن کنٹرول کے سخت قانون بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس گن کلچر کی وجہ سے ہمارا سماج بکھر رہا ہے، ہمارے قوم کی روح متاثر ہو رہی ہے۔ 2023 میں ماس شوٹنگ کے 129 واقعات پیش آئے ہیں۔ ان میں کئی واقعات اسکولوں میں پیش آئے۔ یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے کیو میں رشیا کی طرف سے فائر کیے گئے 15 میں سے 14 ایرانی شہید ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ رشیا کے ایک راکٹ حملے سے کراسموسک ٹاؤن میں ایک نرسری اسکول کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ قریبی شہر سلاوینک میں ایک میزائل حملے سے کم 2 لوگ مارے گئے۔ لیسٹر پول میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی۔ ماریو پول میں پولیس چیف کی کار کو بھی دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ اس دوران جرمن لیوپارڈ ٹینکس یوکرین پہنچا دیے گئے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے یہ بات بتائی۔ یوکرین نے کہا ہے کہ اسے برطانیہ کے چیلنجر بیٹری ٹینکس بھی حاصل ہوئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان ماسکو پہنچے۔ انہوں نے رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف سے یوکرین جنگ، آپسی تعلقات اور عالمی صورتحال پر بات چیت کی۔ بھوٹان کے وزیر اعظم نے ڈوکلان میں انڈیا چائنا جھڑپ کے 6 سال بعد کہا ہے کہ اس مقام پر تنازع کو حل کرنے میں بیجنگ کا برابر کا رول ہے۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ اس علاقے پر چائنا نے غیر قانونی قبضہ کیا ہے۔ بھوٹان کے وزیر اعظم لوٹے شیرنگ نے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے کو حل کرنا بھوٹان کا کام نہیں ہے، یہ ہم تینوں کا مسئلہ ہے۔
कोई भी छोटा या बड़ा मुल्क नहीं होता, सब बराबर हैं। भूटान के वज़ीर आज़म के इस बयान से इंडिया के लिए मसाइल में इजाफा हो सकता है, जो डोकलाम के इलाके में चाइना की मौजूदगी के खिलाफ है। ये इलाका हसास सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। भूटान के वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अब तैयार हैं, दोनों फरीकों को भी तैयार हो जाना चाहिए ताकि हम बातचीत कर सकें। डोकलाम का इलाका इंडिया, चाइना, भूटान ट्राई जंक्शन के करीब है। उत्तर प्रदेश की एक एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर्स से सियासतदान बनने वाले अतीक अहमद और 2 दूसरों को 2006 के अगवा केस में कसूरवार पाया है और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। अतीक अहमद के भाई खालिद आजम उर्फ अशरफ और 6 दूसरों को बरी कर दिया गया। खुसूसी अदालत के जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने अतीक अहमद, सौलत हनीफ और दिनेश पासी को कसूरवार पाया। सरकारी वकील गुलाब चांद ने बताया कि इन तीनों को ताज़रात हिंद की दफ़ा 364 के तहत कसूरवार करार दिया गया। इस दफ़ा का ताल्लुक कत्ल के इरादे से अगवा करना या अगवा करने से है। इस सेक्शन के तहत ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत दी जा सकती है। इस मामले में 5 जुलाई 2007 को अतीक अहमद और उनके भाई और दूसरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अतीक अहमद और उनके भाई को सख्त सिक्योरिटी में इलाहाबाद की जेल शिफ्ट किया गया था। इस दौरान मकतूल उमेश पाल की बीवी जया पाल ने फैसले पर खुशी का इजहार किया। पार्लियामेंट को एक बार फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। राहुल गांधी और अदानी मसलों पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ। अपोजिशन पार्टियों ने अदानी ग्रुप पर जेपीसी तहकीकात का मुतालबा करते हुए और राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार देने के खिलाफ एहतजाज किया, जबकि बीजेपी बरतानिया में राहुल गांधी के जमहूरियत के बारे में दिए गए बयानात पर माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रही है। बजट सेशन का दूसरा हिस्सा इन हंगामों की नज़र हो चुका है। कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर एच डी कुमारस्वामी ने कहा है कि मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन बर्खास्त करने के बीजेपी हुकूमत के पीछे ये नीयत है कि इलेक्शन से पहले कर्नाटक में फ़िरक़ेवाराना तनाव पैदा किया जा सके। जेडीएस लीडर ने कहा कि ये बचकानी मामलात हैं। हुकूमत अपना दिमाग इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ बाज़ तबक़ात के वोट हासिल करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सऊदी अरब के असीर सूबे में उम्रा ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार, 20 जाँ बहक, कई जख्मी। मैक्सिको के डिटेंशन सेंटर में आग, अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद दर्जनों माइग्रेंट्स हलाक। पाकिस्तानी बाप के बेटे हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड हुकूमत की क़यादत करेंगे। कहा नस्ली तासुब का सामना किया है, तजुर्बे का इस्तेमाल करेंगे। नए मगरबी हथियार यूक्रेन पहुंच गए। कीव ने 14 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराने का किया दावा। कई जगहों पर रशियन हमले। मस्जिद अक्सा से फलस्तीनियों को बाहर निकालना, ऐलान जंग है। हमास ने दी वार्निंग। कुद्स में यहूदी आबादकारों के हमले। मोहम्मद बिन सलमान की जी जिनपिंग से बातचीत। ईरान सऊदी सुलह में रोल की तारीफ। रईसी जल्द दौरा करेंगे। स्कूल में शूटिंग से अमेरिका सकते में। बाइडेन ने कांग्रेस से कहा गन कंट्रोल के सख्त कानून बनाएं। डोकलाम मसले के हल में चाइना का बराबर का रोल है। भूटानी वजीर आजम का बयान, इंडिया को लगा धक्का। अतीक अहमद और दूसरों को उमेश पाल अगवा केस में उम्र कैद, भाई अशरफ बरी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।